السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے ہسبینڈ صاحب نے دہی لا کے رکھی ہوئی ہے اور پلاؤ کا وہ ویٹ کر رہے ہیں بڑی شدت سے کہ جلدی جلدی فاطمہ پلاؤ ریڈی کرے، کھا کے پھر ہم کہیں باہر آؤٹنگ کا پلان کریں، کیونکہ جس دن ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے نا تو اس دن ضرور وہ پلاؤ کی فرمائش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ چلیں اب ہم لوگوں نے آج باہر جانا ہے۔ تو ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے پھر میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ ظاہر ہے انسان کے گھر کی تقریباً زیادہ خوشیاں جو ہیں، میں کہتی ہوں عورت کی خوشیاں زیادہ اس کے بچوں اور شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو جب ان کا موڈ اچھا ہو اور وہ خوش ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی خوش ہے، پوری دنیا ہی مسکرا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون رکھے، آمین۔ تو اپنا گھر جنت ہوتا ہے، ہمارا گھر جنت ہوتا ہے جب تک ہم اپنی جنت کو خراب نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو جنت نما بنا کے رکھے۔ تو اس کے بعد میں بہت خوش پلاؤ بنانے کی تیاری شروع کر رہی تھی، تو یہ میں نے کوٹنا شروع کیا۔ یہاں پہ میں نے ڈالی ہے لہسن، پیاز اور گرم مسالہ، تو وہ بڑا چھلانگے مار رہا تھا، بڑا جوش میں آ رہا تھا کہ بھئی میں نے باہر نکلنا ہے ہاون رستے سے، تو میں نے اس کے اوپر یہ شاپر کی ایک وہ چڑھا دی ہے، شاپر سے ہی چڑھا دی ہے، تو جس سے یہ کیا ہوا ہے کافی کنٹرول ہو گیا ہے، تو یہ سب کچھ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اندر ہی گر رہا تھا، تو مجھے یہ پھر اچھا لگا۔ میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، اگر کسی کے ساتھ یہ میرے والی پرابلم ہو تو وہ اس طرح اوپر شاپر رکھ لیا کرے۔ اس کے بعد میں آتی ہوں اپنے پلاؤ کی طرف۔ پلاؤ میرا ایک دو بار پہلے میں ریسیپی دے چکی ہوں، لیکن یہ چکن پلاؤ ہے اور یہ صرف میں اس میں ڈالتی ہوں گرم مسالہ، سبز مرچ اور لہسن اور نمک، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ڈالتی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمک جو چاول ہیں نا، چاولوں کا اپنا ہی ذائقہ آتا ہے، اور آپ لوگ نوٹ کریں جس پلاؤ میں نا چاول کا اپنا ذائقہ آ رہا ہو تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو بڑی جو ہے مزیدار ریسیپی بننے والی ہے، چاول بہت مزے کے بننے والے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیں میرے چاول آج کیسے بنتے ہیں، بس ویڈیو کے چکر میں خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی نا انسان ویسے ہی بنا رہا ہوتا ہے تو اتنے مزے کے بن جاتے ہیں، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو نا اور یا کوئی ساتھ گھر میں آیا ہوا ہو تو اس وقت جو ہے نا بڑا جو ہے اس وقت بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کچھ مس نہ ہو جائے، لیکن میں بس بنا رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اچھا بن جائے گا۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، مزے کی بن رہے ہیں، اور ہسبینڈ اور بچوں کا شور ہے کب ریڈی ہوں گے، شام ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم دھوپ میں چلے جائیں تاکہ دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے کھائیں، اس کا بھی مزہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے دھوپ بھی سیک لیں، کیونکہ ہمارے جو ہے فلیٹ میں دھوپ نہیں آتی، تو دھوپ لینے کے لیے ہمیں کہیں پارک میں ہی جانا پڑتا ہے یا چھت پہ جاؤ، اور چھت پہ اگر جائیں تو وہاں پہ ساری لیڈیز ہوتی ہیں، پھر ہم لوگ فیملی نہیں بیٹھ سکتے، بس میں نہیں جانا ہوتا یا بچوں نے، پھر عاصم نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم لوگ پھر پارک میں ہی جاتے ہیں۔ ابھی کھانا کھا کے تو ہم نے سوچا کہ چائے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دھوپ میں جا کے بیٹھ کے نا ہم لوگ کھا لیں گے، لیکن نہیں، دھوپ میں بیٹھنا آج ہمارے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ پلاؤ بنتے بنتے ایک تو میں نے ظہر کی نماز پڑھ کے شروع کیا، پھر اس کے بعد چائے پی، تو کرتے کرتے شام ہی ہو گئی۔ تو یہاں پہ میں نا یہ کچومبر سیلیڈ ریڈی کر رہی ہوں ساتھ میں، کیونکہ مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے چاولوں کے اوپر جب یہ سیلیڈ ڈال کے کھاؤ، پھر اوپر سے دہی ڈالو۔ تو جب چکن پلاؤ میں بناتی ہوں وائٹ، تو اس میں گرین رائتا نہیں بناتی، وائٹ رائتا بناتی ہوں، اور ساتھ میں میرا سیلیڈ ہوتا ہے، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور گرمیوں میں تو میں پتہ ایسے کرتی ہوں کہ مطلب چاول نہ ہو، جس طرح سالن روٹی ہوتا ہے نا، تو پھر یہ سیلیڈ اور ساتھ میں سالن روٹی، اور ساتھ میں لسی ضرور بناتی ہوں، مزہ ہی آ جاتا ہے لسی پی کے پھر سونے کا۔ بس گرمیوں کی یاد آ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم میں پارک میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں بیٹھ کے میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، بڑی مزے کی دھوپ لگ رہی ہے، اور ہوا جو ہلکی ہلکی چل رہی ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی گرمیوں کی یاد دلا رہی ہے، کیونکہ جیسے باہر کی طرح موسم ہو رہا ہے، بڑا ہی زبردست موسم ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کا موسم جو ہے نا، میں کہتی ہوں بھائی بس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بہت ہی مزیدار موسم ہے، اور یہاں کا جو ہے پرسکون ماحول۔ فی الحال تو مجھے زیادہ پرسکون اس لیے لگ رہا ہے کہ میں ایک پارک میں بیٹھی ہوں، یہاں پہ اکیلی سی ایک چیئر پہ بیٹھ کے درخت کے نیچے میں سکون سے یہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو پھر یہاں پر میں نے نا یہ کیا، رائتا بنا لیا، زیرہ رائتا میرے ہسبینڈ کو بچوں کو بہت پسند ہے، اور اس میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، ساتھ میں نے اپنا فیوریٹ سیلیڈ بھی بنا لی ہے، بہت مزے کا بنا، اور چاول بھی بس اب تقریباً بننے والے تھے، اس کا بس تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، بس ایک کنی رہ جائے تو بندہ دم پہ لگا دیتا ہے، اور یہاں پہ میں نے دم اتار لیے، اور بڑے ہی مزیدار سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں، دیکھیں آپ، اب آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ تو بس میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ دے،
آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں لائے، رونق لائے اور مزے سے بنائیں۔ اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میری دعا ہے۔ اور پلیز اچھے کامنٹ کیا کریں، آگے اپنے فرینڈس کو شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں۔ تو یہ دیکھیں بھائی بن گئے ہیں بڑے مزیدار سے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے نیبر کو بھیج رہی ہوں، وہ ایک میری ہے بہت ہی اچھی دوست ہیں اور ان کو میں بھیج رہی ہوں۔ تو بس میری ہوتی ہے کہ جب میں کچھ اچھا بن جائے نا تو میں ضرور شیئر کروں، کسی ایک دو گھروں میں تو ضرور بھیجوں۔ فلیٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک گھر میں کچھ اچھا بن جائے نا، پورے فلیٹ میں نا سب فلیٹوں میں خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دے انسان سب کے گھروں میں بھیجے، لیکن قریبی ایک دو گھروں میں بھیج رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے چاول نکالے، بچوں کے لیے میں نے نکالے، تو کھانا لگا دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے زبردست سی چائے ریڈی کی، اور اس کے بعد ساسو ماں کے بنا ہوا ہاتھ کا سون حلوہ بھی ساتھ میں کھایا، بہت مزہ آیا۔ اور حلوہ بہت ہی مزے کا انہوں نے بھیجا تھا، پتہ نہیں آپ کو میں دکھا سکی ہوں یا نہیں دکھا سکی، بہت مزے کا انہوں نے میرے لیے سون حلوہ بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سلامت رکھیں، آمین۔ اور سب کے ماں باپ کی، سب کے ساس سسر کی اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی کریں، اور سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائیں، مجھے بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائیں۔ یہاں باہر میں گیلری میں آ گئی ہوں، آج نیبر کہیں نہیں گئے، وہ گھر پہ ہیں، ان کی لائٹ آن ہے۔ اور باہر کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اب مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا ہے، اور بس میرا کام سارا ختم ہو گیا، اور میں بڑے سکون سے گھر کو کلین کر کے اب میں باہر جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں گے، اب پارک جانے کا تو ٹائم نہیں رہا، ٹھنڈ ہو گئی ہے، چلو ہلکی پھلکی میں ونڈو شاپنگ کر لوں گی۔ ویسے مجھے زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن مجھے ایک دو کیچیئر چاہیے تھے، جس طرح میں ولاگنگ کر رہی ہوتی ہوں، کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ہوتا ہے کہ بس میرے بال سمٹے ہوئے ہوں کہ بار بار جو ہے نا مجھے سیٹ نہ کرنا پڑے۔ اور پھر میں ایک دو کیچیئر لوں گی، اور کچھ کچن کی ایک دو چیزیں ہیں اگر نظر میں آئیں تو لے لوں گی، ورنہ پھر بس یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی واک ہی میرے لیے کافی ہے، بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے ہٹ کے یہ ہے کہ تھوڑا سا ماحول چینج ہوتا ہے، بس گھر میں بیٹھے رہو تو بس پتہ نہیں کیا بندہ بور ہی ہو جاتا ہے۔ انجوائے بندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ انسان جو ہے نا وہ خوش رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ یادگار بنانے میں انسان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں اپنا نقاب سیٹ کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ بھائی میں باہر جاؤں تو ایسے نہ ہو کہ وہ کہیں سے خراب ہو، سیٹ کر لیا۔ اور یہاں میں مال میں جیسے آئی نا، بس جیسے وہ میں دل میں رکھ کے آ رہی تھی، کیونکہ میری یہ ہوتی ہے کہ بس جو چیز میں نے سوچی ہے وہ لوں اور فوراً سے میں واپس جاؤں، مجھے زیادہ گھومنا پھرنا جو ہے نا نہیں اچھا لگتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی عجیب سی شرم آ رہی ہوتی ہے جب میں مالز میں جاتی ہوں یا کہیں نہ، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے بس میں اپنے کام کی چیز لوں اور بھاگوں۔ ویسے یہ کوئی بڑا شاپنگ مال نہیں ہے، یہ ڈالر مال ہے جسے ہم سیل بھی کہتے ہیں، اور $1 شاپ ہے وہ ہے۔ تو یہاں جو مطلب گھر کی نارمل چیزیں ہوتی ہیں، جو مطلب ہمیں باہر کہیں آنے جانے کے لیے چاہیے نہیں ہوتی، گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، رف یوز کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے میں لے لیتی ہوں، زیادہ میں خرچہ نہیں کرتی۔ تو آپ کو پتہ ہے عورتیں جب جائیں شاپنگ کے لیے تو وہاں پہ جہاں برتن نظر آ جائیں تو وہاں پہ تو پھر ان کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے، پر چیزیں ہیں بھی صحیح تو پھر بھی چاہیے۔ تو یہاں میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، پہلے میں نے سوچا ان کو میں لے لوں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے نا، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر دے۔ ہمارا گاؤں میں تو اپنا گھر ہے ماشاءاللہ، لیکن اسلام آباد میں یہاں پہ ہم لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، تو رینٹ کا یہ ہے کہ میں نے یہاں پر جتنی بھی چیزیں لی، اول تو میں نے زیادہ یہاں پر کچھ اتنی گروسری نہیں کی، لیکن جو میرے پاس تھیں وہ شفٹنگ کے دوران اتنا ٹوٹ جاتی ہیں نا کہ اب یقین کریں بس بندہ کہتے ہیں کہ گزارا کریں، جو چیز گھر میں ہے اسی سے گزارا کریں، کچھ بھی نہ لیں۔ یہاں پہ میں فلاور دیکھ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے کاؤنٹر ٹاپ کے لیے، یہاں میں کوکنگ کرتی ہوں، کچھ تھوڑے بہت لے لوں پلانٹ، لیکن پھر وہ یوں ہوا کہ شاپ والے بھائی نے آ کے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرنا شروع کیا، تو میں نے کہا اور بھائی صاحب آپ کو کس نے کہا تھا اندر مجھے آ کے ڈسٹرب کریں، بس میں نے وہ چھوڑ ہی دی۔ یہاں پہ میں نیل پینٹ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے میں یہ نیل پینٹ لوں گی، اس کے لیے میں چھوٹا یہ میک اپ لیا کروں گی، اس کے لیے میں ساری کلرفل چیزیں لیا کروں گی۔ آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے، میرے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کو بہن عطا کرے، آمین۔ تو یہاں پر میں نے پھر یہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ شام میرے پاس سپارہ پڑتا ہے تو اس کا سپارہ ختم ہونے والا تھا، تو میں سوچ رہی تھی اس کے لیے میں یہ گلاس لوں گی جس میں کھانے پینے کی کچھ چاکلیٹس وغیرہ چیزیں ہیں، تو میں اس کو گفٹ کروں گی۔ تو ابھی میں سرپرائز ہے، اس کو میں نے بتایا نہیں ہے، بس میں دیکھ کے جا رہی تھی کہ میں پھر بابا کے ساتھ آ کے لے جاؤں گی، ابھی بچے گاڑی میں بابا کے ساتھ ہیں، میں اکیلی ہوں، لیکن شام میرے ساتھ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو سرپرائز کروں۔ اس کے بعد میں ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، یہ ڈیکوریشن مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت کیوٹ سے، لیکن بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے
کہ پراپر ایک پرمنٹ رہنے کی جگہ ہو جہاں انسان رہ رہا ہو، اپنا گھر ہو، تو پھر بندہ سجاتا ہے، اس طرح کی چیزیں لیتا ہے. لیکن رینٹ پہ میں کہتی ہوں بس ضائع کرنے والی چیز ہے، پھینکنے والی بات ہے. بڑی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں تھیں. آخر میں میک اپ پہ بھی میں نے کہا ایک نظر ڈال ہی لوں کہ میک اپ کو دیکھ کے بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. مجھے تو بس میک اپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے. بس ٹھیک ہے، اب یہیں پہ میں بلاگ کو اینڈ کرتی ہوں، اور دعا میں یاد رکھیے گا. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.